دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جو سیاسی طور پر مرحوم ہیں گویا کہ انہوں نے پاکستان کے جسد سیاست میں اور پاکستان کے عام معاشرے میں جو زہر گھولا ہے وہ اس کے کیا یعنی اثرات ہیں اور مرتب ہو رہے ہیں، اور وہ آئندہ کیا گل کھلا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ میریاٹ ہوٹل اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا کہ کچھ معززین ظاہر ہے یعنی میریاٹ ہوٹل اب سو سے معززین کے لیے یہ کہ وہاں پر افطاری یا کسی ڈنر وغیرہ جو بھی کر رہے تھے، تو ایک شخص جو یقیناً وہ بھی اسی طرح کا معزز ہوگا تو میریاٹ میں گیا چلو کوئی باضابطہ عہدیدار نہیں صحیح کہ وہ پی ٹی آئی کا گویا اسٹالورس تھا، اور جو خان صاحب نے انجیکٹ کیا ہے اپنے فالوورس میں، اپنے فین کلب میں ظاہر، ان میں وہ ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اور نور عالم صاحب جو پشاور سے ہی ایم این اے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہیں، اگرچہ وہ ڈسیڈنٹس ایم این اے میں شامل ہیں، اور وہ آج کے ڈسیڈنٹ نہیں ہیں، وہ 2019 سے ڈسیڈنٹ ہیں، کہ وہ ان پر آوازیں کسنے شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہاتھا پائی شروع کر دی۔ پہلے اسے اگنور کیا گیا، لیکن اب کہاں تک کوئی اگنور کرے گا، تو بالآخر یعنی فزیکل چپکلش ہوئی، اور ظاہر ہے یہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں ملٹیپل شخصیات نظر آتی ہیں ویڈیو میں، جن میں نور عالم صاحب ہیں، ندیم افضل گوندل صاحب ہیں، اور بھی شاید مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو یہ سین کیوں ہوا ہے؟ یہ سین کیونکہ اگرچہ اس کا پرائمری اب کلپریٹ ہم خان صاحب کو سمجھتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ اسپانسرز نے بھی یہی مہربانی کی ہے۔ پہلے یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا، جوائنٹ انٹرپرائز تھی کہ پچھلے تقریباً یعنی زرداری صاحب کے حکومت کے آغاز سے ہی آپ سمجھ لیں کہ کام شروع ہو گیا، اور جس طرح امریکنوں نے ایک الٹرا نیشنلسٹ جو جذبات ہیں ان کو انجیکٹ کیا اوور 2 decades، اور اس کا نتیجہ ہیٹریڈ کا لیول سوسائٹی میں بڑھ گیا، اور ٹرمپ ازم پیدا ہوا۔ اور ٹرمپ ازم سادہ لفظوں میں یہی ہے کہ وائٹ سپریماسسٹ لوگ جو ہیں، جو ریڈ نیکس ہیں، انہیں باقی لوگوں سے نفرت ہے۔ اگرچہ انیشلی انٹینڈڈ وہ پروپیگنڈا تھا ظاہر ہے اینٹی مسلم حوالے سے، لیکن ظاہر ہے یہ یعنی جب ایسے جذبات جنریٹ ہوتے ہیں تو ان کی کوئی ایک جہت نہیں ہوتی، وہ ملٹی فیسٹڈ ہوتے ہیں، وہ جامع انداز میں لوگوں کو گلونائز کرتے ہیں اور ان کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں تقریباً 1 دہائی سے خان صاحب کو ایک دیوتا ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا، اور باقی سب لوگوں کو جو خان صاحب سے اختلاف کرتے تھے یا کرتے ہیں یا کر سکتے تھے، ان کو غدار، ملک دشمن، راک ایجنٹ، مودی کا یار، انڈیا کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ پینٹ کیا گیا۔ لیکن اب بائیفرکیشن ہو گئی کہ سپانسرز اور سپانسرڈ میں کلیویج آ گئی۔ اب ظاہر ہے اس کا آؤٹ کم یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی جن کو اپنے ہاتھوں سے لگایا گیا تھا وہ پودے سوشل میڈیا میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو نشانہ بنانے لگے، جن کا پہلے گویا وہ الائز کا رول تھا یا سپانسرڈ کا رول تھا، اب وہ شترے بے مہار ہو گئے۔ اور جب خان صاحب کے پر کاٹ دیے گئے یا کاٹنے لگے تو وہ گویا ابھی پہلی روش پر ہی برقرار رہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی سمت ایک لحاظ سے بدل لی کہ پہلے نشانہ خان صاحب کے مخالفین تھے، اب خان صاحب کے اب اس سینس میں تو اب بھی مخالفین پر ہی ہیں، لیکن اب مخالفین میں وہ سابق سپانسرز بھی شامل ہو گئے، تو اب ان کے پیر جلنے لگے اور ان کی گرفتاریاں اور یہ اور وہ۔ حالانکہ یہ ایک سمپٹم ہے، روٹ کاز وہ خود ہیں، انہیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی فیکٹرز ہیں موجودہ صورتحال میں بڑی حد تک وہ نیوٹرل رہے۔ جب ہم نیوٹرل کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
ڈسپیوٹ اس سینس میں کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ تھے پہلے، اب دوسروں کے ساتھ، لہذا وہ نیوٹرل نہیں. حالانکہ جن کے ساتھ پہلے تھے، جن کے ساتھ تھے یعنی خان صاحب اور کمپنی، وہ تو اعلان کہتے تھے ہمارے ساتھ، اور جو ساتھ تھے وہ بھی ٹویٹ کرتے تھے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور بھرپور انداز سے ٹرولنگ کرتے تھے. اور کنورسلی جو مخالفین تھے وہ نام لے کر انہوں نے کہا کہ ہمیں فون آتے ہیں، آئے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، کئی لوگ ہیں جن کو محکمہ زراعت نے ڈانگ سوٹے سے بھی یعنی خاص سمت میں دھکیلا. یعنی جو خان صاحب اور کمپنی تھے وہ بھی مانتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو مخالفین تھے وہ بھی اعلان کہتے تھے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں، اسپانسرز جو ہیں، اور ہمیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ بات سوشل میڈیا پر بھی نمایاں تھی، اس میں کوئی یعنی پردہ حجاب وغیرہ تو تھا ہی نہیں. لیکن اب اگر اسی الزام کو اسی سٹینڈرڈ پر ناپا جائے تو جو خان صاحب اب کہتے ہیں کہ وہ مخالفین کے ساتھ ہیں، اسپانسر سابق ان کے جو تھے، تو اب وہ نہ تو کہتے ہیں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اب کوئی ان کے ٹویٹ موجودہ حکومت یا پی ڈی ایم یا سابقہ اپوزیشن کے حق میں نہیں آتے. اور اسی طرح پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایم این اے کھل کر سامنے آ کر نہیں کہتا کہ مجھے فون آیا ہے کہ اب ان کو چھوڑ کے یعنی خان صاحب کو چھوڑ کے فلاں طرف چلے جائیں. یعنی وہ جو کنونسنگ آرگومنٹس اور ایویڈنس ہے جو سابقہ پراپوزیشن میں موجود تھی اس میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ جو بھی ریزنز ہیں انہوں نے ایک سیلف انٹرسٹ میں ہی کیا ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت وہ نیوٹرل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا خان صاحب مینٹلٹی جو ہے وہ ہر اس شخص کو مخالف سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ دامے درمے سخنے قدمے غلامانہ انداز سے نہ ہو. یعنی اگر وہ انہیں 100 سال بھی اپنی جیب سے روٹی کھلاتا رہے خان صاحب کو لیکن ایک دن ان سے اختلاف کرے تو وہ غدار بھی ہے، وہ دشمن بھی ہے، وہ یعنی انڈیا کا بھی ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے. کیونکہ ان کے نزدیک ساری دنیا میں وہی شخص ہیں صرف جن کا ساتھ دینے سے حق جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ غلاظت بھری زندگی ہے ان کی، نہ صرف پہلے تھی، اب بھی اگر آپ ذرا بھی یعنی اس چیز کو کھنگا لیں تو یہی ہے. یعنی ان کے کوئی اطوار بدلے نہیں ہیں، صرف وہ جو ہے نا گیٹ اپ یا سٹائل یا وہ جو واردات کا طریقہ ہے اس میں تھوڑی بہت میک اپ کی کمی بیشی آتی رہتی. تو وہ جو یعنی اسپانسرز ہیں ان سے بھی دستبردار عرض ہے کہ یہ تجربات جو ہیں اس ملک کو کب تک جاری رہیں گے. امید ہے ہم یہی اب توقع کرتے ہیں کہ یقیناً انہیں یہ تلخ تجربات جو اگرچہ ان کے لیے نہیں ہیں باقی عوام کے لیے ہیں، وہ سے الٹیمیٹ اپنا آخری تجربہ جو ہے یہ جتنا بیک فائر ہوا ہے اور جتنا اس کے نیگیٹو اثرات اور نتائج ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سینس رکھتا ہوگا تھوڑا سا بھی وہ اب ہمیشہ کے لیے نیوٹرل ہو جائے گا. یہی پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے، یہی پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں جہاں پر سٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہے، وہاں پر مور اور لیس یہی بات ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہیں ان کے ودن جب سے وہ چلے ہیں اس وقت سے وہ امپرومنٹ کی طرف چلے ہیں اور الٹیمیٹلی انہوں نے بہتر زندگی اور بہتر معاشرے اچیو کیے ہیں. ظاہر ہے ہر ملک اور قوم کا اپنا ایک یونیک آؤٹ لک ہے، یونیک اس کی جینیسس ہے، ہماری بھی ہے. ہم جب دوسرے ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں اس حوالے سے نہیں دیتے کہ آپ وہی نظریات اپنائیں. ہمارا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون پر عمل داری ہے وہ بہرحال پینیشیا فار آل ایولز ہے، آل ایلز، کہ وہ ایسا نسخہ ہے، ایسا جادو ہے جس سے باقی ساری چیزیں ٹیکل ہو سکتی ہیں. اور جو قانون پر عمل داری ہے اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جو قانون کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ان کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
دیکھ لینا اب خان صاحب نے گویا پہلے سویلین ہیں جنہوں نے آئین توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ ان کے پاس وہ ویئروڈل نہیں ہے وہ ناکام رہے. انہوں نے گویا اپنے لیے بدنامی لی ہے، اپنی پارٹی کا تیا پانچا کر دیا ہے، اور جو ایک ون ٹائم چانس ان کو مفت میں ملا تھا اس کو گنوا دیا ہے، اور شاید کبھی بھی اب ان کی واپسی اس لیول پر نہ ہو. اس کے کئی فیکٹرز ہیں. ان کا مزاج ہے، مزاج میں ابھی بھی انہیں کوئی مسئلہ یعنی کوئی تبدیلی یا وہ جو انٹروورٹ ریویو ہوتا ہے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اس قسم کے جذبات اب بھی نہیں ہیں، اب بھی اسی ڈگر پر ہیں. لیکن ظاہر ہے اب حالات بدل گئے ہیں، اسپانسرز اویلیبل نہیں ہیں، اے ٹی ایمز بھی تھوڑا ناپید ہوتی جا رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں ریئل ٹیسٹ جو ہے ان کا. اور پھر ان میں کچھ انہرنٹ پرابلم یہ اور بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ باقی لوگ جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے سیاست میں گویا پوری زندگی گزار دی ہے، لیکن خان صاحب نے کہیں اور زندگی گزاری ہے. اور یہ تو ان کو پلیٹ میں معاملہ ملا تھا، جو حصہ سیاست میں گزارا ہے وہ نامراد ہی رہا جب تک اسپانسرز نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا. تو اب تو وہ گویا 70 کو چھو رہے ہیں، 70 سال کو. باقی یعنی کیا ہوگا. اور پھر وہ یعنی صاحب اولاد ہونے کے باوجود ایک سینس میں ابتر ہیں. وہ پنجابی کہتے ہیں اوتر. اس لیے کہ بہرحال یہ عالم اسباب ہے، اس میں وین کرنے والے لوگ ہونے چاہیے نا پیچھے. تو خان صاحب کے پاس وہ نہیں ہے. جو ان کی آل اولاد ہے وہ کسی اور ملک میں کسی اور گود کی پلی بڑھی ہے، جنہیں ان وینوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جنہیں یعنی وہ بیان کرنا آتا نہیں. دیکھیں میاں صاحب کی سکسیس کا اور ملٹیپل کم بیکس جو ہیں اس کے پیچھے اور کئی فیکٹرز ہیں، اور ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ وہ گھردار آدمی ہے، وہ ویل کنیکٹڈ فیملی ہے اور بہت ساری ہے. اس لیے جو سیاست میں لوگ ہیں جیسے بلاول صاحب وغیرہ، تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ سنجیدگی سے سیاست میں ایک سسٹینیبل ون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جلد شادی کریں. یہ آپ کو مزاحیہ بات لگے گی، نہ صرف جلد شادی کریں، ملٹیپل ہو سکے تو وہ کریں تاکہ خاندان پھیل جائے. کتنے کو لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ٹھونسیں گے. دیکھیں نا میاں صاحب کے متعلق، جیل میں بھی تھے، بیرون ملک بھی کئی ملکوں میں تھے. یہ اسٹریٹجی زبردست. تو اجازت دیں جناب، خدا حافظ.